السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرحیق المختوم میں آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال پڑھنے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو پورا کر لیں، کیونکہ ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہوتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی اسپیڈ پکڑیں گے تو پھر انشاءاللہ بک جلدی ختم ہو جائے گی۔ پڑھتے ہیں ولادت باسعادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، یعنی اس کو تخت پر بیٹھے ہوئے 40 ایئرز ہو گئے تھے، اور 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ اب جس سورس سے انہوں نے یہاں پر لیا ہے وہ آپ کو بتایا ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی یہ پوری دنیا کو ایک طرح کی خبر دی جا رہی تھی، اور یہ واقعات اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لینڈ مارکس ہیں، اور جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے اور جو نہیں ماننے والے نہ مانیں، ٹھیک ہے۔ کہ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جو فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، تو تمام ماؤں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا نا، تو یقیناً کوئی ایسی ہستی دنیا میں آ رہی تھی جس کی ایک الگ ہی شان ہونے والی تھی۔ اسی طرح دوسری روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، یعنی جو ان کے ٹاپ کے تھے کنگورے وہ گر گئے، مجوس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا، اور اس طرف نشانی تھی کہ اب جو نبی آ رہا ہے وہ توحید پر آپ کو دعوت دے گا۔ بحیرہ سارا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے، یعنی گر گئے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ ولادت کے بعد لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے، یہ بھی ساتھ انہوں نے لکھ دیا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، یعنی دادا کے پاس خبر گئی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائی، یعنی خوش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ ہوا۔ اور نیچے انہوں نے اس کا تھوڑا سا حوالہ دیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، مگر ابن قیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی ثابت حدیث نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر رضاعی بھائی ہو جاتے ہیں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں، کیونکہ شہری زندگی میں ایک الگ طرح کی وہ ہوتی ہے گہما گہمی، اور فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہاں پر کچھ خاص امراض بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح شہری زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اعصاب بھی کھچے ہوئے اور تنے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جو گاؤں کی زندگی ہے اس میں انسان فطرت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس میں ایک سادگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں، کیونکہ شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس علاقے کی جو خاص زبان ہوتی ہے اس میں پھر کچھ نئے لوگوں کے آنے سے وہ اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیہات میں وہ جو تھی وہ اصل زبان تھی، تو اس وجہ سے بھی بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی ذبیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے۔
عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ انہی کا لقب شیماء تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حمزہ رضی اللہ عنہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک ثویبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت زدہ رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن حساق کہتے ہیں کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ یہ عورتیں وہاں سے نکلتی نہیں نا تاکہ کچھ اجرت حاصل کر لیں بچوں کو دودھ پلا کر۔ تو وہ کہتی ہیں قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں نا کہ قحط زدہ علاقے سے یہ لوگ آئے تھے اور ظاہر دینار و درہم کے امیدوار تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو انہیں لگتا کہ پھر ہمیں اتنا وہ پے نہیں کریں گے، تو وہ اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، یعنی پیٹ بھر کر، اور دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے، یعنی وہ بھوک کے مارے بلبلاتا رہتا تھا۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے، یعنی بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا، یعنی خوب تسلی آرام سے، اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا، یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو ذویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پہ مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دھوتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو ذویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پڑتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، یعنی کڑا اور گٹھیلا ہو چکا، یعنی اس کے ہڈیاں جوڑ مضبوط ہو گئے تھے
اور وہ طاقت میں جیسے آ گیا تھا، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہ تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام روایات جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں مشرکین مکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن ان کو کوئی بڑا معجزہ نہ دکھایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ معجزہ منہ مانگا معجزہ آنے کے بعد ان کے لیے عذاب کا دروازہ کھل جانا تھا۔ لیکن کتنے بے شمار معجزے ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی تاریخ میں موجود تھے۔ تو اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی تعصب کو چھوڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا چاہے تو کتنی زیادہ چیزیں ہیں جو موجود ہیں۔ واقعی شک صدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شک صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا جی اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا ماں کی آغوش محبت میں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں، چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہا اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا، پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں یعنی فوت ہو گئیں۔ اگلا ٹاپک ہے دادا کے سایہ شفقت میں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے، ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی دقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی دقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، مطلب یہ کہ ان کے لیے جو خاص جگہ مقرر ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتا دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے، پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سے ہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ اور یہ وصیت انہیں کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ انہوں نے حالات دیکھ لیے تھے، ادروائز اس وقت جو ہے نا ابو لہب کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ آپ کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی۔ مزید وضاحت اب آگے پڑھیں گے۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے، قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ لے کر برآمد ہوئے، بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا،
جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو. یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت مبارک کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی. بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے. بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وَبِيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے. یتیموں کے ماوا یعنی جن کی طرف وہ ٹھکانہ پکڑیں، اور بیواؤں کے محافظ ہیں. بحیرہ راہب کا واقعہ پڑھتے ہیں. بعض روایات کے مطابق، جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے. بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے. اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا. اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کھلی نشانیاں ان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں، اگرچہ کہ اپنی کتابوں کو کافی بدل چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی پہچان ان کی کتابوں میں موجود تھی. جنگ فجار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی. اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے. قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ اپنے سن و شہرت کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا. پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا. اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی تھی، یعنی حرام مہینوں کی حرمت پامال کی گئی تھی، یعنی اس کو توڑا گیا تھا. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے. حلف الفضول، اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی-قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی. چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبدالعزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا. یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سن اور شرف میں ممتاز تھا. سن مطلب یعنی کہ سال جو اس کی عمر تھی، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ جنگ فجار ہے، یعنی کہ بڑے پیمانے پر جو ہیں حدود کی پامالی ہوئی تھی. فجر کا مطلب ہوتا ہے نا پھاڑنا. تو اور پھر ان لوگوں کو خود ہی یہ خیال آیا کہ یہ ہم اچھا کام نہیں کر رہے، کہ ایک تو حرمت پامال کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ مظلوموں کا کوئی خیر خواہ نہ ہو. تو یہ خود انہوں نے اس میں ایک عہد و پیمان کیا. اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرف رسالت سے مشرف ہوئے تو آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا. تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو امن تھا وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے تو آپ اس عہد و پیمان میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کے دل اس بات پر کوڑ رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی فطرت پر تھے. اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی. اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے
کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق روک لیا. اس نے یعنی کہ اس سے سامان خریدا ہے لیکن اس کو مال نہیں دیا واپس. ٹھیک ہے, یعنی جو پیمنٹ طے ہوئی ہوگی. اس نے حلیف قبائل عبد الدار مخزوم جم سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی. اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی. یہ آپ پیچھے شاید ہم پڑھ رہے ہیں نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رسالت کا اعلان کریں گے نا تو پھر بلایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو. تو یہ ان کا طریقہ تھا کیونکہ اس زمانے میں میڈیا وغیرہ تو تھا نہیں. تو پھر وہ کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرتے تھے, اور وہ بھی اشعار میں, کیونکہ اشعار میں جو بات اثر کرتی ہے نا نثر میں نہیں ہوتی. اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے. ان کی کوشش سے اوپر کیے ہوئے قبائل جمع ہوئے تھے. پہلے معاہدہ طے ہوا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا. ٹھیک ہے. جفاکشی کی زندگی ان فوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا, یعنی جب وہ جوانی میں تھے. البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. یعنی آپ میں یعنی کہ آج کے حوالے سے بھی آپ اس بات کو اس طرح لے لیں کہ جب ہمارے ہاں بچے جوان ہوتے تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتے ہو, ہے نا, یہی ہوتا نا کیا کس فیلڈ میں ہو, کیا کرتے ہو. تو بتا رہے ہیں کہ کوئی معین کام نہیں تھا کہ کوئی پرٹیکولر. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ابو طالب جو تھے نا بڑے غریب تھے, بمشکل اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوددار تھے. تو بچپن میں ہی جو ہے نا اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی ابو طالب کے بچوں کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے نکل جاتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات کے عوض چراتے رہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے یعنی پینیز, یعنی ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب میں اتنی سی اجرت پہ کام کروں. 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. ابن حساق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں. لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں. ٹھیک ہے. پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا. مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ محنت کسی کی ہوتی ہے اور مال کسی کا ہوتا ہے, پھر وہ اس کے مطابق اپنا پروفٹ میں شیئر رکھ لیتے ہیں. پورا قبیلہ قریشی تاجر پیشہ تھا. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی, امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہمیں عورتوں کی وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ مال ان کے پاس تھا, لیکن ظاہر ہے عورتیں جس طرح اس طرح مردوں کی طرح کام نہیں کر سکتی کہ تجارتی سامان لے کر مختلف ملکوں میں جائیں اور لوگوں سے ڈیلنگ وغیرہ کریں. لیکن یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کے پاس مال تھا اور انہوں نے تجارت میں لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور چونکہ ان کو مین پاور چاہیے تھی, ہیومن ریسورس چاہیے تھا, تو وہ لوگوں کو اپنا مال دے دیتی تھیں اور پھر جتنی وہ لوگ محنت کرتے تھے اور جتنا ان کے مال کے اکارڈنگ پروفٹ آتا تھا وہ بانٹ لیتے تھے. تو پھر ان کو جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں, امانت دار ہیں اور اچھے اخلاق والے ہیں, تو انہوں نے پھر ایک پیغام ان کو بھیجا کہ میرا مال آپ لے کر میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اب آپ کسی کو اپنا مال دے کر بھیج رہے ہیں تو ٹرسٹ وردی اگر بندہ نہ ہو تو مال بھی جائے اور آگے بھی کچھ نہ ملے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب آپ کی یہ ساری باتیں سنی کہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں, تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو دوسرے تاجروں کی بنسبت زیادہ اجرت دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے. اس میں نا ہم جوانوں کے سیکھنے کے لیے بڑی بات ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جس ٹرینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے نا, یعنی جھوٹ, خیانت, دوسرے کو دھوکہ دے دینا, اس کا مال لے کے غصب کر جانا, یا یہ کہ ایک بیچاری عورت ہے نا, اسے کیا پتہ باہر ریٹس کیا چل رہے ہیں, تو اس کو دھوکہ دے دو کم میں ہی اس کو, اور وہ بیچاری مجبور ہے کہ اس کو اب تجارت کے لیے کسی کو تو مال دینا ہے. تو لیکن یاد رکھیں کہ اچھا پھر ایسے ماحول میں نا انسان بھی اسی طرف ہی کھنچتا ہے کہ ہاں سارے لوگ تو ایک کام کریں, ہم بھی کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو جھوٹ بول کے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں نا برکت نہیں رہتی.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی معاشرے میں ہے نا جہاں پہ معاشرتی برائیاں ہیں، لیکن وہ اپنی خصوصیات پر قائم ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ان پہ قائم ہو جاتے ہیں نا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اچھا امیج لوگوں میں مشہور نہ کر دیں۔ تو پھر وہ مال جو آپ نے جھوٹ سے اور خیانت سے اور غصب کر کے لینا ہوتا ہے نا، یعنی طریقہ آپ حرام کر دیتے ہیں۔ مال تو اتنا قسمت میں لکھا ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قائم کر دیتے ہیں اور یعنی کہ جو بنیادی اخلاقی اصول ہیں ان کو تھام لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یعنی کہ آپ کے نام کو عام کر دیتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کاروبار فلرش کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا امیج ہے، اور لوگوں نے اس بات کو مذاق بھی بنایا ہوا ہے کہ دھوکہ دے جاتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے امیج کی حفاظت کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مشہور نہ ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو برکتیں نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا گمے گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ غلام نے آ کر شیریں اخلاق ہوتا ہے میٹھا اخلاق، ایک ہوتا ہے نا ہماری پروفیشنل لینگویج ہوتی ہے، ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ ہے کہ کڑوا تو نہیں بول رہے ہوتے، لیکن بس ایک نارمل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلند پایا کردار یعنی بہت اچھا آپ کا کردار تھا، اور یہ کیسے نظر آتا ہے کہ لوگوں کی جہالت کے جواب میں بھی آپ اچھا برتاؤ کریں، یہی بلند پایا کردار ہوتا ہے نا، کیونکہ اچھوں سے تو اچھا کوئی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح موضوع انداز فکر یعنی کہ سوچنے کا انداز مناسب ہے، کہ یعنی بعض اوقات طبیعت میں نا کچھ لوگوں کی بڑی عجلت ہوتی ہے، اچھا یہ کرنا ہے نا کر لو، ایسے ہی کر لو، کوئی سوچ اور غور و فکر نہیں کرنا کہ بھئی، اور دیکھو نا کہ یہ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، کس کا تھا؟ کسی کا تھا نا، آپ کو کیا، جتنے بھی ہونے پونے دانوں میں بک جاتا، تھوڑا پروفٹ اس کو دیتے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کچھ خود رکھ لیتے، لیکن نہیں، ان کا ایک مناسب موضوع انداز فکر ہے، اور جس کو ان کے غلام میسرہ نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ جس کو جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کو کوئی اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں تنہا نہیں ہوں، کہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اوپر کسی خالق کے ہونے کا احساس رکھتا ہے۔ راست گوئی یعنی ہمیشہ سچ بولنا، اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، یعنی وہ یہ سب کچھ آبزرو کر رہا تھا۔ اب اس غلام کو بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ کیسا اچھا غلام میسر تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معاملات کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تو حضرت خدیجہ کو ایسے لگا کہ جس موتی کی تلاش میں تھی وہ مجھے مل گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کنوارے مرد اور عورتوں کو ان کے گوہر مطلوب عطا فرما دے۔ جی مجھے یہی خیال آیا سب سے پہلے۔ تو اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور اوسائے مدر شریک ہوئے۔ تو پیچھے کچھ نکاحوں کی تفصیلات ہم پڑھ آئے ہیں نا، جو غیر شرعی اور لائک فطرت بھی ان کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے ہاں رائج تھے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی باقاعدہ اسی یعنی نکاح پر ہوئی تھی، جیسا کہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور نسب اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا شمار دنیا کی بہترین 4 عورتوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھے تھے کہ اس وقت
میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دنیا میں 4 خواتین میں سے بہترین خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ دوسرا اسی ٹاپک کو ہم کوشش کریں گے مکمل کریں، دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.